السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفاق العلماء تلنگانہ کی جانب سے آج کا یہ علمی اور فکری سیمینار کا آغاز 10:10 پر شروع ہوا اور مجھ سے پہلے آپ نے 3 مقالے اجلاس اول میں سماعت فرمائے اور اجلاس دوم میں ابھی آپ نے محترم امیر حلقہ کی بڑی ہی فاضلانہ اور بڑی ہی پرمغز تقریر آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اور جیسا کہ امیر حلقہ نے کہا، آج ہمارا رجحان واٹس ایپ پر اور انسٹاگرام پر زیادہ ہو گیا ہے۔ جو کچھ بھی معلومات ہم اسٹیج پر لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی ہم واٹس ایپ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کتاب کا مطالعہ کر اس کے صحیح پرسپیکٹیو میں اس عنوان کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے عنوان دیا ذمہ داروں نے کہ وقف ترمیمی ایکٹ اور دستور ہند، تو میں نے دستور ہند کی کتاب ہی ساتھ لائی ہے، انڈین کانسٹیٹیوشن، انٹروڈکشن ٹو انڈین کانسٹیٹیوشن۔ اور میں نے مقالہ اس لیے نہیں لکھا کہ دستور کی وہ بہت ساری دفعات ہیں جو راست طور پر ہمارے اس وقف قانون سے ٹکراتی ہیں، اور اس کا اگر میں تذکرہ نہ کروں تو میری تقریر ایک واعظ ہو جائے گی اور پھر کوئی نصیحت ہو جائے گی۔ جیسا کہ امیر حلقہ نے کہا کہ ہم کوئی بات کریں تو دلائل کے ساتھ بات کریں۔ دستور ہند کی کوئی بات دستور کے دفعے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور ان ساری دفعات کو میں یاد نہیں، مجھے تو یاد ہے کیونکہ میں 35 سال سے پڑھا رہا ہوں دستور ہند اور پڑھا بھی ہوں، لیکن میں آپ کو کتاب کے ذریعے بتاؤں گا، میں اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہیں کروں گا کہ یہ جو وقف کا قانون ہے یہ کس طریقے سے ہمارے دستور کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، کس طریقے سے یہ قانون دستور کی روح کو مست کر دیتا ہے، اور کس طریقے سے یہ قانون ہندوستان کے دستور نے جو وفاقی نظام قائم کیا ہے، فیڈرلزم کا جو نظام قائم کیا ہے، اس سے کس طریقے سے ٹکراتا ہے۔ اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو وقف قانون پہ بہت سی باتیں آ چکی ہیں، لیکن تاریخ واری آپ کو بتا دوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے ہی بی جے پی نے باضابطہ طور پر اس کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا تھا۔ باضابطہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ ایک ایسی رپورٹ تیار کرے کہ جس کی بنیاد پر جو مروجہ وقف کا قانون ہے 1995 کا اینڈ دین امینڈڈ ان 2013، اس کی جگہ پر کوئی نئی چیزوں کو لایا جائے۔ چنانچہ یہ کام ہوتا رہا اور بیچ میں الیکشن آ گیا 2024 کا۔ اس 2024 کے الیکشن کے اندر اگرچہ کہ بی جے پی نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر وقف پر کوئی گفتگو نہیں کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم اقتدار پر آئیں گے تو یونیفارم سول کوڈ کو ملک میں نافذ کریں گے۔ پوری طریقے سے تیاری کر لی گئی۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی تیسری مرتبہ بی جے پی کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے 7 اگست 2024 کو ایک ایسا قانون، ایک ایسا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا کہ جس کی توقع مسلمان نہیں کر رہے تھے، اور وہ بل تھا کہ وقف امینڈمنٹ بل 2024۔ اور جب یہ بل پیش کیا گیا تو بی جے پی کو اس بات کا یقین تھا کہ جس طریقے سے ہم نے طلاق ثلاثہ کے خلاف ایک قانون کو منظور کر لیا، ایک ہی بیٹھک کے اندر بحث بھی ہوئی، ہنگامہ بھی ہوا، لیکن بل منظور ہو گیا اور قانونی شکل اختیار کر لیا۔ نیو ایجوکیشن پالیسی، تعلیمی پالیسی 2020، آپ جانتے کہ اس پر بھی کافی ہنگامہ ہوا، لیکن نیو ایجوکیشن پالیسی کا بل بھی منظور ہو گیا اور قانون بن گیا۔ لیکن خدا کا بڑا شکر ہے کہ جب یہ بل 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس پر، جیسا کہ امیر حلقہ نے کہا، کہ ہمارے سیکولر پارٹیوں کے غیر مسلم نمائندوں نے اس کی زبردست انداز میں مخالفت کی، اور پہلی مرتبہ بی جے پی کو پیچھے ہٹنا پڑا حکومت کو، اور انہوں نے اس بل کو اپوزیشن کے مطالبے پر 8 اگست کو جے پی سی سے رجوع کر دیا۔ جوائنٹ پارلیمنٹری ایکشن، آپ جانتے ہیں کہ کمیٹی جو بنائی گئی اس میں اس کو شامل کر دیا گیا، اور یہ جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے ممبروں کو اس میں شامل کیا گیا۔ 31 ممبر پر یہ کمیٹی تشکیل پائی، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر زیادہ تعداد بی جے پی کے ارکان کی تھی، اور اس کے جو صدر نشین تھے جے پی سی کے، وہ بھی جو ہے نا آپ کے
اس کمیٹی کے جو صدر نشین تھے ان کا بھی تعلق بی جے پی سے تھا، چنانچہ جے پی سی کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ پورے ملک کا دعویٰ کرے اور وقف سے متعلق جو لوگ اسٹاک ہولڈرس ہیں، جو اس کے دعوے دار ہیں، ان کی بھی بات کو سنیں، اور جو لوگ اس وقف کی تائید میں اس قانون کے، ان کی بھی باتوں کو سنا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب یہ جے پی سی کا پورے ملک میں دورہ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اس بل کی مخالفت میں اپنی رائے دی، اپنی جو تجاویز دی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ یہ جو وقف کا قانون ہے، مسلمانوں کو یا اقلیتوں کو بازو رکھیے، لیکن یہ قانون اس دستور سے ٹکراتا ہے جس کا آپ نے حلف لیا ہے۔ چنانچہ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں نمائندگی ہوئی مسلمانوں کی تمام موقر جماعتیں، جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، مجلس تعمیر ملت اور مختلف دینی مدارس کے علماء اکرام، اور خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے بڑے مبسوط انداز میں ایک ایک اس کی شق پر بحث کرتے ہوئے اس کی کمزوریوں کو اور اس کے نقائص کو جے پی کے سامنے پیش کیا۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ صدر نشین نے ان ساری تجاویز کو رد کر دیا ایک لخت، اور جو کچھ پارلیمنٹ میں بل کی شکل میں آیا تھا اسی کو انہوں نے حکومت کے سامنے پیش کر دیا، اور حکومت کے ارادے اور مضبوط ہو گئے، ان کے تیور بدل گئے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جے پی سی کی رپورٹ کے بعد 2 اپریل کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بل لوک سبھا میں پیش ہوا، اس پر بہت کچھ مباحث ہوئے، تقریباً 13 گھنٹے تک پہلی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چلا، اور رات کے 2:30 بجے لوک سبھا نے اس بل کو منظور کیا۔ لیکن کیسے منظور کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ لوک سبھا کی جو تعداد ہے وہ 545 کی تعداد ہے، لیکن اس بل کی تائید میں صرف 288 ووٹ آئے، 288 ووٹ بل کی تائید میں آئے، اور بل کی مخالفت میں 232 ووٹ آئے۔ چنانچہ دوسرے دن سارے نیشنل اخبارات نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ بی جے پی نے حق اور انصاف کی بنیاد پر نہیں، دستور کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی عددی طاقت کی بل پر انہوں نے وقف بل کو منظور کرا لیا پارلیمنٹ میں۔ یہ بہت بڑا تماچا تھا حکومت پر۔ آپ طاقت کے ذریعے، ہم اپنے محلے میں رہتے ہیں، ایک پہلوان آتا ہے، ایک غریب کو تماچا مارتا ہے اور اس کے بعد اس کی بلڈنگ پر قبضہ کر لیتا ہے، تو سارے محلے والے اس پہلوان کے اوپر تھوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنی طاقت کی بنیاد پر ایک غریب کے حق کو مار دیا۔ یہی صورتحال بی جے پی کی ہوئی کہ 545 ارکان کے رکھتے ہوئے آپ کو صرف 288 کی تائید حاصل ہوئی، اور وہ تائید بھی اس لیے کہ آپ کے 2 مضبوط حلیف تھے، جس میں ایک تیلگو دیشم جس کی سربراہی آندھرا کے چیف منسٹر جناب این چندر بابو نائیڈو کر رہے تھے، اور دوسری طرف بہار کی جنتا دل یو جس کے سربراہ نتیش کمار ہے۔ ان 2 بیساکھیوں کی بنیاد پر آپ نے اس ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مسلمانوں کے حقوق کی تو بات بازو رکھیے، لیکن جس دستور کا عہد آپ نے لیا تھا اس دستور کی آپ نے خلاف ورزی کی، اور یہ دستور آپ جانتے بل پاس ہوا، اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں بھی اسی طریقے سے 125 اور 95 کا فگر آتا ہے کہ 125 ارکان اس کی تائید میں آئے اور 95 ارکان نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا اور صدر کے پاس پہنچ گیا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ صدر جمہوریہ کو اختیار ہے کہ جب کوئی بل جس پر عوامی رائے اپنی ناراضگی جتا رہی ہو، رائے عامہ اس قانون کے خلاف ہو، تو صدر جمہوریہ اس بل کو واپس کر سکتا ہے کہ دوبارہ حکومت اس پر غور کرے، پارلیمنٹ دوبارہ اس پر غور و خوض کرے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری صدر جمہوریہ نے دروپدی مودی نے جو ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے ہی دن اس کو منظوری دے دی، اور 5 اپریل کو یہ قانون صدر کی جانب سے منظور ہوا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 7 اپریل کو نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ صاحب یہ بل منظور ہو گیا اور قانون بن گیا، صدر نے اس کی توثیق کر دی، اور اس کے بعد اس کو 8 اپریل کو آپ نے نافذ کر دیا۔ اب آپ بتائیے کتنی جلد بازی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مینیپولیٹ کیا کہ 2 اپریل کو آپ بل لاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی منظوری لیتے ہیں، اور 15 دن کے اندر یہ سارے مرحلے کو آپ طے کر دیے، اور پھر یہاں آپ کو ڈر تھا اس بات کا، خوف تھا اس بات کا کہ ہم نے جو قانون بنایا ہے یہ قانون عدالت میں ٹک نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ 8 اپریل کو ملک میں قانون بھی نافذ ہوا، اور اسی دن حکومت ہند سپریم کورٹ میں کیوٹ داخل کرتی ہے۔ کیوٹ کے معنی یہ ہوتے ہیں
کہ اگر میرے خلاف میں کوئی آ کر بیان دے گا، عدالت کوئی فیصلہ نہیں دے گی جب تک کہ میری بات کو نہ سنا جائے۔ چنانچہ حکومت ہند نے کہا کہ درخواست سے آئیں گی، آپ کوئی فیصلہ نہیں دینا جب تک کہ ہم اپنا جواب داخل نہیں کریں گے۔ چنانچہ توقع کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور بہت سے لوگوں نے سپریم کورٹ سے اس معاملے کو رجوع کیا، اور سپریم کورٹ نے 18 اپریل کو اپنی پہلی سماعت کے اندر جو باتیں کہی ہے، وہ اگرچہ کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ کوئی ابھی جو ہے اس پر کوئی جو ہے سو پابندی نہیں لگائی گئی، کوئی قانون کو روکا نہیں گا، لیکن سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان نے 3 جج صاحبان جو تھے اس کے، ان میں سے چیف جسٹس صاحب نے 3 باتوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اپنی فکر مندی انہوں نے ظاہر کی۔ پہلا پوائنٹ تو ان کا یہی تھا کہ یہ جو دستور ہمارا ہے، یہ دستور رائٹ ٹو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، حق مساوات کی بات کرتا ہے۔ آپ حق مساوات کو کیسے چھین لیں گے؟ کیسے مسلم وقف بورڈ کے اندر آپ غیر مسلموں کو نمائندگی دینے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے، ان کے ساتھ مساوات نہیں ہو رہی۔ پہلا پوائنٹ ان کا یہی تھا، چنانچہ روک لگائی انہوں نے۔ دوسری پوائنٹ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو جائیدادیں 500 سال 700 سال سے وقف بائی یوزر کے تحت ہے، استعمال کے ذریعے وقف کے تحت ہے، اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ وقف کی جائیدادیں نہیں ہے؟ تیسری بات سپریم کورٹ نے یہ کہی کہ ایک جائیداد ہے جو وقف کی ہے یا نہیں ہے، اس کا تسویہ کل تک وقف بورڈ کرتا تھا، آپ نے یہ اختیارات اٹھا کر کلکٹر کو دے دیے۔ کلکٹر 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، میکسیمم 5 سال کے لیے کسی مقام پر رہتا ہے، وہ ایک سرکاری عہدیدار ہوتا ہے، اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ چیف منسٹر کے اشاروں پر کام کرے۔ آپ نے کیسے کلکٹر کو اتنی بڑی یعنی اختیار دے دیا کہ مسلمانوں کی 9 لاکھ کی جو جائیداد وقف املاک ہیں، وہ ساروں کے تعلق سے جہاں جہاں ڈسپیوٹ ہوگا کلکٹر اختیار دے گا۔ ان 3 باتوں پر آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کیا، اور بڑی ایک امید ہم کو قائم ہوئی کہ سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، لیکن انصاف مکمل ابھی نہیں ہوا ہے، ابھی ان دی پروسیس ہے۔ یہ عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا کہ 5 تاریخ کو اس پر بحث ہونی تھی، لیکن چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہے تو انہوں نے تاریخ بڑھا دی، 15 آپ جانتے کہ مئی کو اس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ جو وقف کا قانون ہے، جس کو میں نے آپ کے سرسری طور پر بیان کیا، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ وقف کا قانون اور دستور ہند۔ اب آئیے دستور ہند کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ قانون کس طریقے سے اس دستور کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں، جو لوگ دستور کا مطالعہ کیے ہیں، اور اگر مطالعہ نہیں کریں تو آپ مطالعہ کریے آج سے۔ ہمارے پاس قرآن مجید جیسے ہم رکھتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو جیسے رکھتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم دستور ہند کا بھی مطالعہ کریں۔ چنانچہ دستور ہند کا پہلا چیپٹر ہے فلسفی آف دی کانسٹیٹیوشن، کہ ہمارے دستور کا فلسفہ کیا ہے، ہمارے دستور کی فلسفیانہ بنیادیں کیا ہیں۔ ان بنیادوں کے اندر ایک بات کہی گئی، سب سے پہلی بات کہ دس کانسٹیٹیوشن از ڈیرائیوڈ فرام دا پیپل، یہ عوام کی جانب سے بنایا گیا دستور ہے، یہ حکومتوں کا بنایا ہوا دستور نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، اٹ شال، پڑھتا ہوں میں آگے، کہ ایڈوکیٹ سیف گارڈ شال بی پرووائڈیڈ فار مائنارٹیز۔ یہ اس کے فاؤنڈیشن میں لکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دستور اس ملک کی رہنے والی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا۔ اب آئیے دستور کا جو دیباچہ ہے، جس کو ہم پریامبل کہتے ہیں، عہد نامہ کہتے ہیں، تعارف کہتے ہیں، اس کے اندر ساری باتیں نہیں کروں گا میں آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ امبیڈکر نے کہا کہ دی پریامبل از دی سول آف دی کانسٹیٹیوشن۔ پریامبل دراصل دستور کی روح ہے، اور کسی حکومت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پریامبل کے خلاف میں کام کرے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں اس کی ایک ہی نکات ہے کہ اس پریامبل کے اندر بہت سی باتیں بیان کی گئی، لیکن وقت سے متعلق جو بات آتی وہ ہے لبرٹی آف تھاٹ، بلیف، ایکسپریشن، فیتھ اینڈ ورشپ۔ یہ دستور کی بنیاد ہے، جس میں کہا گیا کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہر شہری کو بلا لحاظ مذہب، رنگ، نسل، علاقہ کیا دیں گے؟ لبرٹی آف تھاٹ، فکر کی آزادی دیں گے۔ فکر سے مراد کیا ہے؟ میں کچھ بھی سوچوں اپنے طور پر جو پازیٹیو ہے، جو سماج کے لیے فائدہ مند ہے۔ فیتھ کی بات کہ میرا عقیدہ، میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے برادران وطن، بعض لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، بعض لوگ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو ایتھسٹ ہیں، ایک خدا کو بھی نہیں مانتے۔
دستور نے حق دیا ان کو کہ بلیف کا حق ان کو دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایکسپریشن، اظہار خیال کہ میں جس چیز کو صحیح سمجھوں میں بلا کم و کاست ببانگ دہل لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ورشپ، عبادت کا حق، یہ بنیاد ہے ہماری کہ ہر شہری کو عبادت کا حق دیا گیا، اظہار خیال کی آزادی کا حق دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا یہ وہ دستور کا حصہ ہے جو ناٹ امینڈیبل ہے، جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے تبدیل کیا۔ آپ نے مسلمانوں کا جو فکر کا معاملہ ہے، جو عقیدے کا معاملہ ہے، اس کو آپ نے ختم کیا۔ اس کے بعد میں آتا ہوں ایک اہم بات پر کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے، بنیادی حقوق۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہی گئی، یہ بنیادی حقوق بلا لحاظ مذہب، رنگ، نسل، علاقہ، ذات، سب کو یکساں طور پر حاصل ہے۔ بنیادی حقوق 6 ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، دو آرٹیکل پر میں بات کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلی میرا بات ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، حق مساوات۔ آپ جانتے ہیں کہ دستور کیا کہہ رہا ہے؟ دستور یہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 24 یعنی 14 اور 15 آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک ہوگا، کوئی شخص کو اس کے اپنی ذات کی بنیاد پر اس کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آئیے آرٹیکل 25 دفعہ 25 کیا کہہ رہی ہے؟ مذہبی آزادی کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، اور سیکولر ملک کی تعریف کیا ہے کہ ہمارے سرکاری کوئی مذہب ہمارا نہیں ہے، حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن شہریوں کو مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ اس مذہبی آزادی کے تحت 3 قسم کی آزادی دی گئی ہر شخص کو۔ وہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو قبول کر سکتا ہے، وہ اپنے مذہب کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور وہ اپنے مذہب کا پرچار بھی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو اختیار ہے۔ ہمارے پاس تبلیغی جماعت ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، کیونکہ دستور اجازت دیتا ہے آپ اپنے مذہب کی پرامن انداز میں تبلیغ کریں۔ کرسچن مشنریز ہمارے پاس ہیں، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، کیونکہ دستور نے اجازت دی ہے آپ پرامن انداز میں لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی ان کو کنورژن نہیں کر سکتے۔ ان کے مذہب کو لالچ کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر ان کے مذہب کو نہیں بدلا جا سکتا۔ یہاں پر آپ نے اس قانون کے ذریعے ہماری اس مذہبی آزادی کو چھین لیا ہے۔ آخری جو بات ہے وہ ہے دستور کے بنیادی حقوق کے اندر آرٹیکل 29 اور 30، آرٹیکل 19، 29 اور 30۔ آپ جانتے ہیں کہ 29 کیا ہے؟ کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اقلیتوں کو، جو لسانی اقلیتیں ہیں، مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کو اپنی زبان، ان کی تہذیب کا تحفظ حاصل ہے، اور آرٹیکل 30 کے تحت یہ دیا گیا کہ وہ اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں نقطہ یہ ہے، ہمارے اسلاف نے جو اوقافی جائیداد وقف کی ہے، اگر کوئی شخص اس وقف کی جائیداد پر کوئی کالج قائم کرتا ہے تو اس سے حکومت کو کیوں تکلیف ہے؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد پر کوئی دینی مدرسہ قائم کرتا ہے تو اس میں حکومت کیوں رکاوٹ بن رہی ہے؟ جبکہ آرٹیکل 30 صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے ادارے قائم کرنے ہی نہیں بلکہ ان اداروں کو چلانے کی بھی آزادی ہے۔ وہاں اپوائنٹمنٹ کا معاملہ، وہاں پروموشن کا معاملہ، وہاں کی تنخواہوں کا معاملہ، یہ سب وہ طے کریں گے، حکومت اسے مداخلت نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت نے جو قانون لایا ہے، اس قانون کے ذریعے یہ دستور کی تمام دفعات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر وقف کا قانون منظور تو ہو گیا، عملاً اگر اس کو نافذ کرنے میں حکومت زور زبردستی سے کام لے گی تو آپ سمجھ جائیے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ ہو گیا، رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے، سپریمیسی آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ جو سیمینار ہے یہ ایک فکری سیمینار ہے، یہ ایک علمی سیمینار ہے۔ اس سیمینار کو وفاق العلماء نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ یہاں جو لوگ آئیں گے علماء، یہاں جو پڑھے لکھے جو لوگ آئیں گے دانشور، وہ اگر ان باتوں کو سنیں گے، ان عناوین پر میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ذمہ داروں کو کہ وقف سے متعلق ہر پہلو کو انہوں نے اس سیمینار میں کور کیا ہے، اس کے شرعی حق کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ سمجھیں گے، جیسا کہ امیر حلقہ نے کہا کہ آج بھی امت کا ایک بڑا طبقہ وقف کے تعلق سے کوئی معلومات نہیں رکھتا ہے، اس کا ثبوت یہ خالی کرسیاں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے،
لوگ جو ہے سو یہ کہہ رہے کہ صاحب میں نہ کوئی زمین کو وقف کیا ہوں، نہ میں نے وقف سے 1 روپے کا فائدہ اٹھایا، اب میں کیوں اس جنگ میں شامل ہوں؟ ایک فطری سوال ہے، ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے اردو میں کہ جس گلی سے آپ کا واسطہ نہیں ہے اس گلی سے آپ گزرتے کیوں ہیں؟ نہیں گزرنا چاہیے آپ کو۔ تو یہ وقف کا معاملہ ہوگا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے اسلاف نے وقف نہیں کیا، آپ نے وقف نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس موقع پر خواب غفلت کا اگر شکار ہو جائیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ وقف کے اندر صرف درگاہ نہیں ہے، وقف کے اندر صرف دینی مدارس نہیں ہے، وقف کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عدد شمار رکھے کہ 8,72,351 وقف پراپرٹیز ہیں، وقف املاک ہے، اور جو زمینیں اس وقت ہیں اس کی تعداد 9,40,000 ایکرز۔ یہ لینڈ اس وقت ابھی بھی وقف کے یعنی اس کے تحت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں سے 50 to 60% پر قبضہ ہو گیا۔ اب بقیہ چیزوں کو بچانے کے لیے بہرحال ایسے سیمیناروں کو اسٹیٹ کی سطح پر، شہر کی سطح پر، محلے کی سطح پر ہونا چاہیے، تاکہ خواص پہلے سمجھے، اور خواص جب سمجھ جائیں گے تو عوام کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میں پھر ایک مرتبہ وفاق العلماء کے ذمہ داروں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ آج کا یہ سیمینار کو یہاں پر منعقد کیا ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، سیمینار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس یونیورسٹیوں میں تو سیمینار کے لیے لاکھوں روپے آتے ہیں، UGC کے ذریعے سے پلین ٹکٹ دیا جاتا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے لوگوں کو، مقالہ لکھنے والے کو باضابطہ اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سہولتیں نہیں تھی۔ وفاق العلماء نے کہ ذمہ داروں نے اپنے طور پر کنٹریبیوٹ کر کے ایک اچھا سیمینار یہاں رکھا ہے، اور ایسے دانشوروں کو، علماء کو یہاں پر بلایا ہے جو یقیناً قوم کی رہنمائی کرنے میں اپنا ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں سوچنے والی باتیں یقیناً سماج پر بہت ہی مثبت اثر ڈالیں گے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔